میرا نام ماہم ہے۔ ہم سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ دعا میری بچپن کی دوست ہے۔ دعا اور میرا گھر ساتھ ساتھ ہے۔ دعا کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنی بہن اور دوست دونوں بنایا ہوا تھا۔ ہمارا اسکول ٹائم بہت اچھا گزرا۔ ہم نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کی۔ پھر ہم نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج ہمارے گاؤں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہم ڈیلی کالج رکشے پر آتے جاتے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت موبائل نہیں تھے۔ میم نے کالج اسٹوڈنٹ کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا۔ اس میں سب اسٹوڈنٹس کی ڈسکشن ہوتی تھی۔ ہمارے پاس موبائلز نہیں تھے۔ ہم نے گھر بات کی کہ اسٹڈی کے لیے موبائل بہت ضروری ہے۔ ہمارے گھر والوں نے اجازت دے دی۔ یہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ اب ہم سب بیٹھے بہت انجوائے کرنے لگے۔ نیکسٹ ڈے دعا نے بتایا کہ اسے فیس بک پر لڑکے کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے۔ دعا کافی دن لڑکے سے باتیں کرتی رہی۔ ان کی دوستی بڑھتی گئی اور دوستی محبت میں چینج ہو گئی۔ دعا نے فیس بک کی ڈی پی دکھائی۔ وہ بہت پیارا تھا۔ لڑکے نے دعا کو اپنی باتوں میں لے لیا تھا اور اس کے دل و دماغ پر قابض ہو چکا تھا، اور وہ اب پوری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اور اس طرح لڑکے نے دعا کو ملنے کا کہا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سندھ کے کسی سٹی کا تھا۔ دعا کو اس نے بتایا کہ یہ ڈی پی کسی اور کی ہے اور اس نے اپنی تصویر سینڈ کی۔ اس کی عمر کم سے کم 35-36 سال تھی۔ پوری طرح اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے آپ کی شخصیت سے پیار ہے۔ کچھ دن بعد دعا کو ملنے وہ سیالکوٹ اس کے گاؤں آ گیا۔ اس دن ہم کالج سے تھوڑا جلدی باہر چلی گئی۔ وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دعا کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے اور کھانا کھایا اور وہاں سے ان کی گپ شپ ہوئی۔ اس طرح پہلی ملاقات ہوئی اور وہ چلا گیا۔ دعا تو جیسے اس کی محبت میں پاگل ہو گئی۔ اس نے دعا کو کہا کہ اپنے گھر شادی کی بات کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دعا نے کہا، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گی، میں گھر کی اکلوتی ہوں۔ اور اس نے اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا اور اس کی امی نے سب کچھ اس کے ابو کو بتا دیا۔ نیکسٹ ڈے حبیب صاحب روزمرہ کے معمول کے مطابق آج بھی دفتری کام نپٹا کر گھر میں داخل ہوئے تو رات کے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پہلے تو کھانا میز پر لگا کر ان کی بیوی اور بیٹی ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، مگر پچھلے پورے ہفتے سے یہ ماحول بدل چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ میز پر کھانا لگ چکا ہے مگر ان کی بیوی یا بیٹی میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو وہ بہت افسردہ ہوئے۔ انہوں نے اکلوتی بیٹی کی ضد کے سامنے ہار مان لی تھی اور سیدھا اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی بیوی ان کے فیصلے سے حیران ضرور ہوئی تھی مگر جلد سمجھ گئی تھی کہ یہ فیصلہ ایک مجبور باپ کا ہے۔ خالدہ عظمت نے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کے فیصلے کی تائید کر دوں گی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی اٹھ کر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف چل دیے۔ دعا جو کالج کے پہلے سال میں تھی، اس نے جو ہی اپنے والدین کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو نظریں پھیر لی۔ اس کے والدین نے آگے بڑھ کر اسے پیار دیا اور اسے بہلا کر کھانے کی میز پر لے آئے۔ حبیب صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے لیے کھانا ڈالا اور رخسانہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی لاڈلی بیٹی کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا۔ حبیب صاحب پیار سے دعا کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور اس کی والدہ نے مقصد کے موضوع کو چھیڑتے ہوئے بات شروع کی اور کہا کہ بیٹا، سوشل میڈیا حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہے۔ یہاں لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، دعا نے کھانے کے برتن اٹھا کر زمین پر پٹک دیے اور کمرے میں چلی گئی۔ ماحول مزید افسردہ ہو گیا اور سب کھانا کھائے بغیر اٹھ گئے۔ دعا کی نادان عمر تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کی زین نام کے ایک 35 سالہ شخص سے دوستی ہوئی تھی جو عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ کتنی لڑکیوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر ان کی عزت روند چکا تھا۔ اس کا اگلا شکار دعا تھی، جسے اس نے محبتوں کے سبز باغ دکھا کر اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، اس کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ کئی بار اس سے تنہائی میں ملاقات کر چکا تھا مگر بات بوس و کنار سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ وہ شدید خواہش کے باوجود دعا کے جسم پر مکمل دسترس حاصل نہیں کر سکتا تھا۔
اور نامراد وہ رہنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے دعا کو نکاح کا جھانسا دے کر اس کے والدین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ چونکہ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے زین کو یقین تھا کہ اس کے والدین زیادہ دیر تک اس کی ضد کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس کی امیدوں کے عین مطابق اس رد عمل کے بعد دعا کے والدین نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اسے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ اپنا سارا منصوبہ بنا لینے کے بعد وہ مخصوص ٹائم پر دعا کے والدین سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اس کی آمد سے پہلے ہی دعا اور اس کے والدین اس کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ وہ دروازے سے داخل ہوا تو پہلی نظر میں اس کی فطرت کو پہچان لیا گیا تھا، مگر مجبور والدین کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے زین سے اس کے گھر والوں کے متعلق تفصیلات مانگی تو زین نے پہلے سے گھڑا ہوا جھوٹ سناتے ہوئے بتایا کہ وہ یتیم ہے، وہ آج تک کنوارا ہے۔ اپنے گاؤں کا پتہ سندھ میں بتایا، جہاں ایک وڈیرے دوست کے ذریعے پہلے ہی وہ اپنی ساکھ اتنی بنا چکا تھا کہ تصدیق کرنے پر لوگ اس کی خاطر جھوٹ بولنے کو تیار تھے۔ وہ چاہ کر بھی دعا کے والدین کو شیشے میں نہ اتار سکا، مگر دعا نے اس کے بغیر مر جانے کی دھمکی دی تو اس کے والدین شادی پر راضی ہو گئے۔ کچھ عرصہ اس نے اپنے نفس کی خواہش خوب پوری کی۔ 3 ماہ بعد اس نے اپنے سسرال سے اجازت لی کہ وہ دعا کو اپنے گاؤں لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ اپنی برادری سے ملوا سکے۔ والدین کی مخالفت کے باوجود دعا اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ایک بار پھر والدین مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بیٹی کو بھیجنے کے لیے نئے زیور، کپڑے اور تحائف خرید لی، اپنی بیٹی کو تحفے میں سامان بھری ایک گاڑی دی اور اسے شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا، مگر وہاں ایک حیرانگی دعا کی منتظر تھی۔ دعا کے گھر سے نکلتے ہی اس کے شوہر کا لہجہ اور انداز بدل چکا تھا، یوں جیسے کانٹے کے ساتھ مچھلی لگ جانے کے بعد شکاری کا انداز بدل جاتا ہے۔ مچھلی تکلیف میں ہوتی ہے اور شکاری خوش ہوتا ہے۔ اپنی خوشی میں وہ مچھلی کی تکلیف کو بھول جاتا ہے، بنا اس کے زخم کی پرواہ کیے۔ وہ اتنی زور سے مچھلی کو کانٹے سے الگ کرتا ہے کہ گوشت تک پھٹ جاتا ہے اور مچھلی تڑپنے لگتی ہے۔ مچھلی کی یہ تڑپ بھی شکاری کے دل میں رحم پیدا نہیں کرتی۔ بالکل ایسی حالت دعا کی تھی۔ اپنے محبوب کے رویے سے دکھی ہو کر وہ تڑپ رہی تھی اور اس کا محبوب اسے نظر انداز کر کے عجیب سی خوشی سے سرشار تھا۔ لمبا تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور گاڑی ان کے میدانی علاقوں میں دوڑتے ہوئے ایک گاؤں میں داخل ہو گئی، جہاں گاؤں کے باہر الگ تھلگ ایک پرانے گھر کے سامنے گاڑی رکی، جس کے بیرونی دروازے کی جگہ پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ زین نے دعا کو نیچے اترنے کا کہا تو دعا نے سوالیہ انداز سے پوچھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے کھینچ کر دعا کو گاڑی سے نکالا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوئے تو 3 بچے اس کی طرف دوڑے ہوئے آئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے، اور ان کے پیچھے 34 سال کی ایک خاتون بھی نکلی، جس نے دعا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے زین سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو زین نے جواب دیا یہ تمہاری نوکرانی ہے، پڑھی لکھی نوکرانی۔ دعا حیرانگی میں ڈوبی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں قرآن کی آیت کا مفہوم آ رہا تھا، یہ دنیا محض دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور اب دعا کو اپنے والدین کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ اس کے حق پہ جو سوچ رہے تھے وہ بہتر تھا، مگر تب اس نے اپنی ضد اور انا میں والدین کی ایک بھی نہ سنی، اور اب اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور اس کو چکر آ رہے تھے۔ زین نے دعا کو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں لا کر بٹھا دیا، جس کا نہ دروازہ تھا نہ کوئی چھت، ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی اور دعا کا سامان اسی کمرے میں رکھ دیا۔ دعا یہ سب دیکھ کر اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہی تھی۔ زین کوئی کام تو کرتا نہیں تھا، اس نے دعا کی جیولری وغیرہ سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ ختم کر دیا، اور ان کے گھر میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی، اور اس کی بیوی نے کہا کہ اسے یہاں سے نکالو، اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایک دن زین نے دعا کو کہا کہ تیار ہو جاؤ،
میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ دعا تیار ہوئی اور اس کو لے کر اپنے وڈیرے دوست کے گھر چلا گیا اور اس کے گھر چھوڑ دیا اور کہا اس کو کہیں ٹھکانے لگا دو، میری طرف سے یہ فارغ ہے۔ دعا زین کا یہ چہرہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اپنی نادانی اور بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا تھا، وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ زین کے دوست نے دعا کو بہت دن تک تنگ کیا، وہ نہ جی رہی تھی اور نہ مر رہی تھی، اسے ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ ایک دن اسے موقع ملتا ہے، ان کے چنگل سے بھاگ جاتی ہے اور سیالکوٹ پہنچ جاتی ہے۔ دعا پرانے کپڑوں کے ساتھ، چہرے پر بکھرے ہوئے بال، بہت زیادہ کمزور، جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے والدین یہ دیکھ کر بہت حیران رہ جاتے ہیں اور بھاگ کر اس کی ماں اسے گلے لگاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ دعا سب کچھ بتاتی ہے، اپنی ضد کی معافی مانگتی ہے کہ ان کی بات نہ مان کر اس نے اچھا نہیں کیا اور اسے سزا ملی، تو اس کے ماں باپ دونوں اس کو گلے لگا لیتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ وہ چلو زندہ تو واپس آ گئی۔ جب اس کے والد زین کے گھر پولیس لے کر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رینٹ پر رہتا تھا اور اس کا یہی کام ہے، اپنے کسی اور شہر میں بیٹھ کر نیو شکار کر رہا ہوگا۔